السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، ہم میں سے ہر فرد کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ہر فرد جو ہے وہ ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، لیکن کامیابی اصل میں ہے کیا، اور اس کامیابی کے راز کو ہم کیسے پا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی پوری زندگی ناکامیوں سے بچ کر کامیابی کا سفر جو ہے وہ بہت سموتھلی طے کر لیں۔ اسی پہ گفتگو کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے میڈم عابدہ خاور کو۔ عابدہ خاور ہماری آج کی مہمان ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ٹرینر ہیں اور لائف کوچ ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر کیسے طے کیا جائے۔ میڈم یہ بتائیں کہ کامیابی کا تصور ہے کیا؟ مطلب ہم میں سے ہر فرد کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ سکسیس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارے سب سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہر بندے کے لیے علیحدہ ہوگی۔ ایک ڈیفینیشن سب کے لیے سیم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں، ان کے لیے ڈالر، ریال، دینار کمانا بہت اہم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتے ہوئے بھی باہر جانا پریفر نہیں کرتے، ان کے لیے اپنے رشتوں کے ساتھ رہنا ہی کامیابی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے لمبی گاڑیاں، بڑی بڑی ڈگریاں وہ کامیابی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے سیکریفائز کر دیا وہ ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو کامیابی کی ڈیفینیشن کبھی بھی سب کے لیے سیم نہیں ہو سکتی، یہ سب کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو ہم ایک ڈیفینیشن کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایکچولی کامیابی ہے۔ ہاں، یہ کامیابی آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنی پرپز آف ایگزسٹنس کو جان لے اور اس کو پالے اور اس کے مطابق پھر وہ اپنی لائف کو سپینڈ کرے، گزارے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بہت زبردست بات کی کہ انسان اپنے پرپز آف ایگزسٹنس کو جان لے، یعنی کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو جان لے۔ جی بالکل، تو اس کے بعد ہی پھر وہ یہ جان سکے گا کہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اور کامیابی اس کے لیے ایکچولی ہے کیا۔ دیکھیں، آپ جب ایک قلم بناتے ہیں، کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی بھی فنکار جب کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس تخلیق کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے بغیر تو وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتا۔ تو جب ایک عام انسان کوئی چیز تخلیق کرتا ہے اور بغیر کسی پرپز کے اسے نہیں تخلیق کرتا، تو ایک جو عظیم خالق ہے اس نے جس کو تخلیق کیا اتنی مخلوقات میں سے، اور پھر اس نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اسے بہترین بنایا ہے اور میری اشرف المخلوقات میں سے یہ مخلوق ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ رب کی جو کریشن ہے اس کا ماسٹر پیس ہے۔ بالکل ماسٹر پیس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو بنانے کے بعد جو فنکار ہے وہ قلم توڑ دے تو وہ والی تخلیق ہے، وہ شاہکار ہے انسان۔ لیکن کیا انسان خود اپنی اس عظمت کو سمجھتا ہے؟ یہ شرف ہے نا کہ کریچر ان دا ورلڈ، میں نے وہی آپ سے وہ ہیومن بینگ ہے۔ بالکل، جب انسان اس کو سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے بہت سے انسان آپ کو نظر آئیں گے جنہیں ہم کامیاب انسانوں کے طور پر جانتے ہیں، جو اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، سینٹ ہیں، وہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں ہم خود کامیاب مانتے ہیں۔ تو کیوں مانتے ہیں؟ کیا انسان کو اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی اسپیسیفک گیٹ اپ اختیار کرنا لازم ہے؟ میں نہیں سمجھتی۔ آپ حضرت علامہ اقبال کو دیکھ لیجیے، آپ کہتے ہیں کہ میرا ہر شعر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی تفسیر ہے۔ تو آپ جو ہے آپ نے بالکل سنت بھی نہیں تھی رکھی ہوئی، داڑھی نہیں تھی آپ کی، اور بڑا مشہور واقعہ آپ کا کہ میاں شیر محمد شریف شریف صاحب کے پاس جب آپ گئے ہیں تو آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست تھے وہ اندر چلے گئے، کیونکہ میاں شیر محمد شریف صاحب اللہ کے لیے مشہور تھا کہ وہ داڑھی کے بغیر کسی سے نہیں ملتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جس کو باہر کھڑا کر کے آئے اسے نہیں لائے۔ انہوں نے فرمایا ان کی وہ جو داڑھی نہیں ہے، سنت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس کے اندر ہے۔ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی گٹ اپ ضروری نہیں ہے، آپ کے اندر کی جو لگن ہے، جو آپ کا شعور ہے، آپ کی جو محبت ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا فہم ہے، آپ کا ادراک ہے، وہ ایکچولی آپ کو اللہ کا ولی بناتا ہے۔ یعنی آپ کا جو لائف میں ایک کنڈکٹ ہے، آپ کے جو معاملات ہیں
بیسیکلی وہ ڈیفائن کریں گے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں, اللہ کے قریب ہیں, اللہ کے دوست ہیں یا نہیں ہیں, اس عظیم خالق کے دوست آپ ہیں یا نہیں ہیں. وہ ظاہری بات آپ کا کنڈکٹ, آپ کا بہیویئر, آپ کے ایکشنز, آپ کے اعمال. اسی لیے تو کسی نے کہا ایکشنز آر لاؤڈر دین یور ورڈز. تو وہ ظاہری بات ہے آپ کے اعمال آپ کو بتاتے ہیں, یہ تو اٹائر ہے. تو یہ ڈیفائن نہیں کرتا آپ کو. صحیح. اچھا, ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے ہر انسان کی, اس میں وہ دوڑا چلا جا رہا ہے, بھاگا چلا جا رہا ہے, اور وہ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اچھا, جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سکسیس ہے, وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. اچھا, اس میں جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ ہر فرد کی جو کامیابی ہے اس کے پیرامیٹرز اپنے اور اس کی ڈائریکشن اور ڈائمینشنز بھی اپنی ہیں, لیکن کچھ اسکل سیٹس ہوں گی بالکل جن کو ایڈاپٹ کر کے ہم کامیابی پا سکتے ہیں, جو بھی ہمارے نزدیک کامیابی ہے. بالکل ایسے. تو اس کو تھوڑا سا آپ بیان کریں گی کہ جو سکسیس ہے ان اے پرسنس لائف, اس تک پہنچنے کے لیے کون سے وہ ضروری عوامل ہیں جو اس کو کرنا ہوں گے, کون سے مراحل ہیں جن سے اس کو گزرنا ہوگا, اور کیا ایسا وہ کرے گا کہ وہ اپنی مرضی کی کامیابی جو ہے اس کو پالے وہ. اچھا معاویہ صاحب, ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کی سب ایک جو پہلا سیکرٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے کل سے بہتر ہو. اب ہر آنے والا دن کل سے بہتر کیسے ہو, مطلب اور یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے, جی دونوں معاملات کے لیے. دیکھیے اسلام ایک بگ سرکل ہے اور اس کے سارے دائرے اسی کے اندر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مذہب کا دائرہ ہے, یہ عبادات کا دائرہ ہے, یہ آپ کی لائف کا دائرہ ہے, یہ اکنامکس کا دائرہ ہے, یہ سیاست کا دائرہ ہے. نہیں, اسلام کا ایک بڑا سرکل ہے, کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اس کے سارے دائرے اسی ایک سرکل کے اندر ہے, چاہے وہ اس کی سیاست ہے, چاہے وہ اس کی معیشت ہے, معاشرت ہے, کچھ بھی ہے وہ اسی دائرے کے اندر ہے. اس کی عبادت ہے, اس کے معاملات ہیں. تو اس کا ہر آنے والا دن جب اس کے کل سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جاتے جاتے وہ ہر روز بہتری کی طرف جا رہا ہے, مطلب وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اب وہ اس کا ہر آنے والا دن بہتر کیسے ہوگا, تو ڈیفینیٹلی زندگی کے ہر معاملے کو بہتر کرنے کی صورت میں بہتر ہوگا. اب اسی میں آپ دیکھیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, گود سے گور تک علم حاصل کرے. اب ہم ان ساری باتوں کو بھلا چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ڈگری ہم نے کر لی, دیٹس انف. یہی حال ہماری خواتین کا ہے, یہی حال جو ہے وہ ہمارے نہیں سیکھتے. ہم علم کو نوکری کے لیے سیکھتے ہیں. ویسے تو علم, شعور اور آگاہی ڈگری تو لازم نہیں ہے. بالکل بالکل لازم نہیں ہے, لیکن ہم نے مشروط کر دیا نا کہ ڈگری ہے تو پڑھا لکھا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو ڈگری ہے, وی آر ناٹ سپوز ٹو hang our degrees around our neck all the time. وہ تو ہمارا کنڈکٹ بتائے گا کہ we are educated or not. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ آئی کیو اس کا بہت اچھا ہے تو یہ بہت ذہین ہے, یہ بہت کامیاب ہوگا. اب تو وہ تصور ختم ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی کیو کے ساتھ ساتھ اس کا ایس کیو, سوشل کوشن بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اس کا ایچ کیو, ہیلتھ کوشن بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اس کا ای کیو, اس کا ایموشن کوشن بہتر ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھیں نا, یہ زندگی کے سارے ہی معاملات کو جو ہے وہ اس کو کمپرائز کرتا ہے, اس کو ان لائن کرتا ہے. کیا یعنی ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف اے پرسن جو ہے بالکل وہ لازم ہے اگر اس نے سکسیس کو پانا ہے. بالکل آپ صرف ڈگری سے ترقی نہیں کر سکتے, آپ صرف اسکل کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ صرف صلاحیت کی بنیاد پہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہولسٹیکل ڈیولپمنٹ آف اے پرسنالٹی از نیڈیڈ ہر معاملے. ایموشنلی آپ کو اپنے ایموشنز کو سمجھنا, دوسرے کے ایموشنز کو سمجھنا, ڈیل کرنا آنا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی ہیلتھ مینٹلی فزیکلی کتنی ضروری ہے. انٹرپرسنل سکلز کیا ہیں؟ جی بالکل, آپ کی انٹرپرسنل, آپ کی پیپل سکلز کیا ہیں. آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا, لوگوں کے لیے ایمپتھائز کرنا, اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ کامیاب نہیں ہیں. چاہے آپ اپنے آپ کو جہاں مرضی دیکھیں. اگر آپ کو ہیلتھ وائز نہیں ہے, آپ نے کمانے کے چکر میں یا پڑھنے کے چکر میں اپنی ہیلتھ ہی تباہ کر دی اور 40 سال کی عمر میں آپ جناب ہارٹ پیشنٹ ہیں, تو آپ کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا. آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ کون عقل مند کہے گا؟
آپ نے ماشاءاللہ سے آپ بہت مشہور سرجن بن گیا, آپ کی فیملی لائف تباہ ہے, تو آپ کامیاب ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے کوشچن کا, آپ کے ایموشن کوشچن کا, ہیلتھ کوشچن کا, سوشل کوشچن کا, پیپل کوشچن, آپ کے سارے کوشچن اگر بہترین ہیں اور ڈے بائی ڈے وہ امپروو کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ ایک جگہ پہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتے ناؤ آئی ایم امپرووڈ. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ میں کوئی غلطی نہیں ہے تو یا تو آپ نبی ہیں یا آپ اللہ ہیں, اور آپ وہ دونوں نہیں ہیں, آپ انسان ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر غلطی کی گنجائش ہر وقت موجود ہے. غلطی سے پاک تو آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ہاں, آپ اپنی غلطیوں کو روز بروز بہتر کر سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں. جب بہتر تب آپ کریں گے جب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ آپ غلط ہیں, جی یا آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بالکل. سب سے پہلے تو یہ تسلیم کر لینا کہ آپ انسان ہیں. اگر آپ انسان ہیں تو غلطی آپ کی خوبصورتی ہے. غلطی آپ کی اس لیے کہ اللہ کو لوگ ہی وہ پسند ہے کہ جو گناہ کریں, غلطی کریں, پھر اس سے معافی مانگے, توبہ کرے, اس کی طرف پلٹ گئے. اللہ نے کہ اگر مجھے ایسے لوگ چاہیے ہوتے جو غلطی ہی نہ کرتے تو میں اس کو تباہ کر کے دوسری قوم لاتا جو غلطی کرتے اور پھر مجھ سے پلٹ کے میری طرف آتے. فرشتے بھی پھر تو کافی تھے نا جی, اس کے لیے کافی تھے. اور غلطی میں نے آپ کو بتایا 2 ہی ہستیاں ہیں جو غلطی سے بالکل پاک ہے, یا تو اللہ یا اس کا نبی. تو ہم دونوں ہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم غلطی کی گنجائش ہمارے پاس ہے. ہاں, لیکن اس غلطی کو تسلیم کرنا اور اسے بہتر کرنا وہ ایک انسان کی معراج ہے, وہ اس کو کرتے رہنا چاہیے. اچھا, جب میں یہ تسلیم کروں گا کہ میرے اندر کچھ شارٹ کمنگز ہیں تو ہی میرا امپروومنٹ کا سفر شروع ہوگا. ڈیفینیٹلی اس کے معنی آپ ڈاکٹر کے پاس تبھی جاتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ بیمار ہے. آپ دیکھیں ہم کیوں سائیکولوجسٹ کے پاس جانا یا مینٹل ہیلتھ کو ڈیل کرنا برا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے دماغ کو اپنے جسم کا شاید پارٹ ہی تسلیم نہیں کرتے. ہم مینٹلی بیمار ہونا تو اناؤنس کرنا اپنے لیے گناہ عظیم سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں فزیکل ڈیزیز سے زیادہ مینٹل ڈیزیز پریویل کر رہی ہے, لیکن ہم اس کی اویئرنیس نہیں اور اس کو ماننا ہم اپنے لیے حد تک سمجھتے ہیں. اور جب کسی بندے کے کوئی سائیکو کنسرنز ڈیولپ ہونے لگتے ہیں اور آپ اس کو مینشن کریں تو آپ کو ریئیکشن بہت ہی برا ملتا ہے. ہم نیگلیجنس کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ایون کہ اگر آپ کو کوئی بچہ, آپ کو کوئی کسی بچے کو کہہ دیں کہ جی آپ کے بچے میں یہ ایشوز نظر آ رہے ہیں, تو پیرنٹس آپ سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ جو نیگلیجنس کا ایشو ہے یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں, اور وہ اسی لیے وہی جو بات میرے نبی نے کہی تھی کہ گود سے گور تک. اب گود سے گور تک علم ہے. ہمیشہ جب ٹریننگز میں جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ گود کب سے دوری شروع ہوتی ہے؟ پری نیٹل سٹیج. پری نیٹل سٹیج میں بھی ہم ماں کے شکم میں, ماں کی گود میں ہی ہوتے ہیں. تو اس وقت انسان کا برین بن رہا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ انسان کی جو لسننگ جو ماں سوچتی ہے, جیسا ماں بہیو کرتی ہے, بالکل پیرنٹس جیسے ایک دوسرے سے بہیو کرتے ہیں, وہ سب کو بچہ جو ہے وہ سکین کر رہا ہے. جی بالکل سکین کر رہا ہے. And that's becoming the part of his or her subconscious. جی سب کانشیس اس کی پرسنالٹی کا پارٹ بنتا ہے. اور لسننگ اسکل جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے اس کی بیفور برتھ ڈیولپ ہوتی ہے. وہ ماں کے پیٹ میں گفتگو سنتا ہے, وہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے, وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے. آپ دیکھیے اسی لیے تو پیدا ہونے ساتھ ہی وہ ماں کی آواز سن کے یا ماں سے اس کے سینے سے لگ کے وہ خاموش ہو جاتا ہے. بہت زبردست. جو مرنے کے بعد بھی رہتی ہے کچھ عرصہ جو آپ کی لسننگ اسکل ہے. میرا خیال ہے ہم ایک بریک لے لیں, اس کے بعد بات آگے چلاتے ہیں. ناظرین, جہاں ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے اور گفتگو کے سلسلے کو ہم بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. وائٹ بورڈ سے آگے سوچو اور سوچو کو پنکھ لگا دو. خلا کی کھڑکی کھول کے جھانکو, کائنات کے راز چرا لو. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے, تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے, تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. دار ارقم اپنی 700 سے زائد برانچز میں 3 لاکھ سے زائد طلباء کو بہترین اخلاقی اقدار کے ساتھ تعلیم اور تہذیب دونوں دے رہا ہے. دار ارقم, تعلیم تہذیب ساتھ ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम ये बताइएगा कि इंसान कामयाबी तो हासिल करना चाहता है लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अच्छा, उस फेलियर की क्या रीजन है? मसलन कोई फर्द वो अपनी जात के बारे में कभी मनफी प्लानिंग नहीं करेगा। हर बंदा ये सोच के चलता है कि मैंने कामयाब होना है जिंदगी में, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी तादाद मुआशरे में ऐसे तबकात की मौजूद है जो तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद नाकाम हो जाते हैं। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि नाकामी की रीजंस क्या हैं। क्या उनका टारगेट दुरुस्त नहीं होता? क्या उनके गोल्स प्रॉपरली सेट नहीं है? उसके हवाले से क्या वो प्लानिंग नहीं कर पाते या स्ट्रेटेजी का फॉल्ट आ जाता है? इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दें। ये बहुत अच्छी बात आपने की। आपने कहा गोल सेट नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है कि गोल सेट ही नहीं करते। हम बगैर किसी डायरेक्शन के, बगैर किसी मंजिल के तयन के दौड़ते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हमने दौड़ना किस तरफ है। उसके अलावा हमारे अंदर बहुत ज्यादा कमी है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सवाल आधा इल्म है, यानी क्वेश्चन ऑफ वाई हम पूछते नहीं है। हमारा वाई हमें क्लियर ही नहीं है। किसी भी काम के लिए हम नहीं पूछते अपने आप से कि वाई वी आर रनिंग, वाई वी आर डूइंग दिस, वाई वी आर प्लानिंग फॉर इट। हमारा जो वाई है वो क्लियर नहीं है। जब वो क्लियर नहीं है तो हम हर काम बगैर किसी मकसद के किए चले जा रहे हैं। आप देखिए बच्चे बहुत सी डिग्रियां करते हैं जिसके बारे में उनका वाई क्लियर नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। वो करने के बाद फिर आपको अक्सर आप देखिए आपको सोशल मीडिया पे नजर आ गया एमबीए की है, दाल चावल की रेडी लगाई हुई है। ये बहुत हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसको। एमबीए का मतलब क्या है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसे तो लोगों को बिजनेस सिखाना चाहिए, उसे तो लोगों को जॉब्स देनी चाहिए। वो खुद अपनी डिग्री उठा के जॉब जो है वो ढूंढने के चक्कर में है 20,000 25,000। इसका मतलब है कि उसको खुद भी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे कॉलेजेस को, हमारे स्कूल्स को, इवन हमारे एजुकेशनिस्ट को मिल बैठकर सोचने की जरूरत है। हम आज भी 20-25 साल पुरानी चीजें जो है अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि 100 साल पुरानी मैं कहूंगी कि दुनिया जिन चीजों को मतरूक कर चुकी है, छोड़ चुकी है, हमारे बच्चे भी वो पढ़ रहे हैं। और जब वो पढ़ के इस दुनिया में जाते हैं जहां उन्हें प्रैक्टिकली उसके अप्लाई करना है तो वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हमारे साथ एक कोलीग थी और वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी थी और शी वॉज डूइंग जॉब जस्ट फॉर ₹20,000 पर मंथ। तो मैंने एक दिन से पूछा, मैंने कहा आप एमफिल कर रही हैं तो आपको मतलब जॉब नहीं मिली तो आप इधर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, वो बताएं एमफिल करके क्या करेंगी? तो पहले तो ये बताएं कि आपने ये डिग्री क्यों की थी? उन्होंने कहा सर असल में एफएससी के बाद समझ कुछ नहीं आ रहा था क्या करें। अच्छा, बायो रखी हुई थी, डॉक्टर हम बन नहीं थे सकते तो सोचा कि चलें फार्मेसी कर लेते हैं, इसके साथ भी डॉक्टर का लफ्ज तो लगेगा। अब आप ये देखें कि वालिदैन के भी सोचने की ये बात है, बच्चों के भी सोचने की बात है कि सिर्फ अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज लगाने के लिए आपने एक स्टूडेंट की जिंदगी के 5 कीमती साल जाया किए और उसके बाद जब डिग्री उसके हाथ में आ गई तो उसको 20,000 की जॉब करना पड़ रही है। और मैंने उनसे कहा कि फिर इस डिग्री का फ्यूचर क्या है? उन्होंने कहा सर पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर नहीं है। उसकी वजह कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी है नहीं, जितनी तेजी से मशरूम ग्रोथ है इन डिग्री होल्डर्स की, यूनिवर्सिटियां धड़ाधड़ ग्रेजुएट्स पैदा किए जा रही हैं और फील्ड में उनकी कहीं खपत नहीं है। महावीर जी, मैंने आपसे वही बात की कि हम क्लियर ही नहीं है। यानी वो मतलब उसने ये सोचा कि अगर और बहुत से लोग, ये नहीं कि वो तो चले फार्मेसी में चली गई, डॉक्टर फार्मेसी में चली गई, तो बहुत से लोग एमबीबीएस भी कर लेते हैं, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे होते। आप देखिए बहुत सी खवातीन जो है वो ये डिग्रियां करती हैं और उसके बाद घरों में बैठ जाती हैं। वो ना सिर्फ ये कि सीट जाया करती हैं, वालिदैन का, गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है उसको भी जाया करती हैं। अगर करने से पहले हम अपने आप से वाई पूछ लें तो मेरा ख्याल है वो बहुत बेहतर होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि वाई पूछना बहुत जरूरी है। अपने हाथ एक्शन से पहले, अपने हाथ प्लान से पहले वाई वी वांट दिस। तो जब वो क्लियर होगा तो डेफिनेटली। और उसके अलावा हमें जरूरत है कि हम कैरियर काउंसलिंग का जो है वो अपने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में एक बाकायदा शोबा बनाए। अभी तक हम, मुझे लगता है हमारे 80 to 90% पेरेंट्स को सिर्फ
2 डिग्रियों का 3 डिग्रियों का पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्ट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये चौथी डिग्री आ गई। उसके अलावा आपको याद होगा शायद एक दौर में चला था इसमें आईसीएस, तो धड़ाधड़ लोगों ने आईसीएस किया। जिस चीज का जोर चलता है, एमबीए का चला, आईकॉम का, तो लोग धड़ाधड़ उस डिग्री की तरफ भागे। अब वो फिर वो सप्लाई डिमांड का चक्कर आ जाता है कि उतनी डिमांड नहीं होती सोसाइटी में या इंडस्ट्री में जितनी हम सप्लाई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से उनको निकाल देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि बाप के लिए जायज नहीं है कि अपने बेटे को वो तालीम दी जो उसने हासिल की। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने वो तालीम आज से 20-30 साल के बाद जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करनी है, तब दुनिया ही चेंज हो चुकी होगी। अब अपने आप को 20 या 30 साल पीछे ले जाके देखें या मैं देखूं तो हमारी 30 साल पहले दुनिया क्या थी, अब दुनिया क्या है। बिल्कुल। तो इस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है? वही जो मेरे नबी ने फरमाया, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। आज के लिए लर्न करो, कल के लिए और लर्न करो, परसों के लिए और लर्न करो। नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजीज, नई डिमांड्स के साथ अपने आप को अलाइन करने के लिए ये जरूरी है कि आप डेली जो है अपना नॉलेज अपग्रेड करें, आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। यानी लर्निंग जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बिल्कुल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये किसी को भी मैं समझती हूँ स्टॉप नहीं करना चाहिए। यानी हम एक डिग्री लेके उसके बाद सोसाइटी को, सिस्टम को, रियासत को कर्ज कर रहे होते हैं कि जी हमें तो मिला ही कुछ नहीं, हमने ये डिग्री ली और हमने ये किया, और इतने साल हो गए धक्के खाते हुए। ये नाकाम लोगों की गुफ्तगू की सबसे बड़ी पहचान है कि वो कभी भी अपनी नाकामी का जिम्मा खुद नहीं लेते, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार करा देते हैं। वो हमेशा, आप कभी भी कामयाब लोगों की बात सुने तो वो अपने आप को जिम्मेदार से ठहराते हैं। आप थॉमस एडिसन की मिसाल आप सारे सुनते जी, 9,999 एक्सपेरिमेंट किए, तो उसने तो ये नहीं कहा कि उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से मेरा बल्ब नहीं बन रहा भाई। उसने कहा कि मुझे 9,999 तरीके आ गए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम ये कहते हैं मुझे माँ बाप अच्छे नहीं मिले, मुझे गुर्बत में था, माहौल अच्छा नहीं था, कॉलेज अच्छे नहीं मिले, असातिज़ा अच्छे नहीं मिले। जिन्हें ग्रो करना है वो हर सूरत ग्रो करते हैं और वही कामयाब हैं। कामयाब लोगों की गुफ्तगू और होती है, उनकी लैंग्वेज में, उनकी बातों में आपको आए मिलेगा। वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने हर काम के लिए, अपनी नाकामी के लिए भी और अपनी कामयाबी के लिए भी। अच्छा, फेलियर में आपने एक बताया, एक तो वाई मिसिंग है। बिल्कुल। अच्छा, सेकंड आपने ये बताया है कि लोग डायरेक्शन लेस एफर्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज नहीं सोचते कि मैं 5 साल बाद या 4 साल बाद या 10 साल बाद जब ये तालीम हासिल करके फील्ड में आऊंगा तो क्या इसकी जरूरत उसकत होगी भी या नहीं। अच्छा, तेजी से जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स नई जनरेट हो रही हैं और 10 साल के बाद दुनिया कहाँ खड़ी होगी, हम अपनी एजुकेशन को उससे कोप अप नहीं कर पा रहे। अच्छा, नतीजतन ये है कि हम फेलियर्स जो हैं वो बार बार हमारे सामने आते हैं। अच्छा, जो डिसीजन मेकर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है, वो अगेन वो भी कुछ नहीं सोचते, कह रहे बस ठीक है सिस्टम जैसे चली जा रहा है चलने दें। अच्छा, एक चीज मेरा ख्याल है इसमें अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, वो ये है कि कोई फर्द अपना सेल्फ पोटेंशियल भी नहीं जानता। मसलन अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बुनियाद पे अपना फ्यूचर डेवलप करने की कोशिश करूं, बजाय इसके कि मैं फिलोसोफर या राइटर बनना चाहूं। अच्छा, अगर मैं अच्छा लिख सकता हूं तो मैं क्रिएटिव राइटर बनने की बजाय अगर मैं कहूं कि मैंने एक अच्छा स्पीकर बनना है और मैं जबरदस्ती लोगों की समाखराशी शुरू कर दूं, या मेरा टेक्नोलॉजी में और लॉजिक्स पे दिमाग काम नहीं करता और मैं जबरदस्ती एमएससी फिजिक्स में या एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लूं या कंप्यूटर साइंस में मैं चला जाऊं, लॉजिक तो मेरे दिमाग उसके आगे यानी बस है, लेकिन ये कि मैं जबरदस्ती वो करना चाह रहा हूं। तो ये बताइए कि क्या ऐसे इश्यूज हैं हमारे साथ कि हम अपना सेल्फ पोटेंशियल भी एवेल्युएट नहीं कर पा रहे? बिल्कुल ऐसे ही है माविया। असल में हमें ही नहीं पता कि दुनिया में कितनी किस्म की इंटेलिजेंस है। मसलन बास लोग नंबर स्मार्ट होते हैं, बास लोग वर्ड स्मार्ट होते हैं, वो राइटर बनते हैं, वो शायर बनते हैं, वो कम्युनिकेटर बनते हैं। जो नंबर स्मार्ट हैं वो मैथमेटिशियंस बनते हैं। उसके बाद कुछ लोग किनेस्थेटिकली स्मार्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर्स बनते हैं। और अब तो इतनी इंटेलिजेंस के लेवल निकला है, हमें जरूरत है कि हम देखें कि हमारे बच्चे के अंदर जहानत है किस किस्म की। उसकी बजाय हम ये चाहते हैं, और
پھر ماں باپ کا ایک پریشر, ایک سوسائٹی کا پریشر کہ نہیں تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا بایو میں انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے کمپیوٹر پڑھنا ہے, وہ کہیں گے نہیں تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرا گٹار بجانے میں انٹرسٹ ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے, تو ہم بچے کو ظاہری بات ہے وہ لیوریج نہیں دیتے, وہ لبرٹی نہیں دیتے کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اپنی خواہشیں بچوں کے ذریعے پورا کریں. میں ڈاکٹر نہیں بنا تو تم ڈاکٹر بنو, میں وکیل نہیں بن سکا تم وکیل بن جاؤ, میں انجینئر نہیں بن سکا تم, میری تو بڑی خواہش ہے میرا پتر انجینئر بنے, بجائے اس کے کہ ہم بچے کا انٹرسٹ دیکھیں اور اس کا انٹیلیجنس دیکھیں. اچھا, دونوں انتہائی ابھی بھی قائم ہے. مثلاً اگر پیرنٹس کی زبردستی کی یہ خواہش ہے آج بھی کہ بچہ میری مرضی سے کچھ بنے, تو دوسری انتہا یہ ہے کہ والدین نے بالکل اولاد کے آگے سرنڈر کر دیا ہے, اور بچے ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے کون سی اکیڈمی میں پڑھنا ہے, میں نے کون سے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے, اور میں نے کون سی ڈگری لینی ہے. اچھا, ان دونوں انتہاؤں میں اگر ہم سفر کرتے رہیں گے تو ہم ایک سکسیسفل نہ تو پرسن ڈیولپ کر سکتے ہیں اور نہ ہم ایک پروگریسنگ سوسائٹی بنا سکتے ہیں. آپ نے وہ مثال وہ ورب ہے شاید کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اب یہ کام ایکچولی ہے کیریئر ڈیولپمنٹ کا, کیریئر کاؤنسلر کا, کہ آپ اپنے بچے کا انٹیلیجنس چیک کروائیں, اس کی ذہانت چیک کروائیں. ہمارے ہاں تو یہ رواج, یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ بچے کا انٹیلیجنس چیک بھی کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ سب کچھ کر سکتا ہے, جو والدین کہیں گے وہ کر لے گا, جو استاد پڑھائے گا وہ پڑھ لے گا. بچہ ایک انڈیویجول ہے اور وہ ہم سے ڈفرینٹ ہے, ہم یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے. ہم بچے کو امپورٹنس دینے کو تیار نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ جو اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اس کے انٹرسٹ کو دیکھیں, اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو ریسورسز پرووائڈ کرے, اسے ماحول پرووائڈ کرے. دیکھیں وہ جو خالق, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ جو تخلیق کار ہے اس نے سوچا ہوا کہ اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا, لیکن ہم سمجھتے کہ یہ جو ہمارے پاس آ گیا نا, ہم بینگ اے پیرنٹس اور بینگ اے سوسائٹی اور بینگ اے ٹیچر, ہم صرف اس کو ایک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ایسا ماحول اس کو دیں, ایسا انوائرمنٹ اس کو دیں, ایسے ریسورسز دیں, ایسے فیسلٹیز دیں کہ جس مقصد کے لیے وہ تخلیق کیا گیا ہے اس مقصد کو وہ آسانی سے پا سکے. یہ آپ نے بہت زبردست بات کی. دیکھیں, ہم اگر خالق کو مان لیں, ایک ہے کہ ہم نے اس کا اقرار کیا, ایک یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں, پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا, پھر تو ہمیں اپنی میں کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اچھا, اگر ہم اپنی خواہش نفس کو مقدم رکھتے ہیں اور جس کریٹر نے ہماری تخلیق کی ہے ہم اس کو جاننے کی نہیں کوشش کرتے کہ اس کی ہم سے خواہشات کیا ہیں. رب کی بھی تو ایک چاہت ہے نا جس نے بنایا ہے. اچھا, ہم اگر اس کو نہیں جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر ساری زندگی ہماری جو ہے وہ اسی بھاگ دوڑ میں نکل جائے گی, اور ہم اینڈ پہ آگے کہیں گے اوہو زندگی گزر گئی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نے ایکچولی یہ سمجھ لیا ہے کہ والدین نے بنانا ہے جو بچے کو بنانا ہے, یا ٹیچر نے بنانا ہے جو بچے کو بنانا ہے. ہم اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹر نہیں سمجھتے, ہم اس کا حکمران سمجھتے ہیں. دیکھیں, ہمیں تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا, وہ تو پالنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں پالنے والا ہوں, میں اس کے رزق کا ذمہ دار ہوں, میں اس کے, لیکن ہم سمجھتے کہ نہیں ہم اس کے ذمہ دار, ہم اس کو کھلا پلا رہے ہیں تو ہم ہی اس کو طے کریں گے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ہم بچے کو لبرٹی نہیں دیتے. جو آپ نے دونوں ایکسچینج کی بات کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو موبائل ہے, جو آپ کا میڈیا ہے, اس نے بچے کو اتنی لبرٹی دے دی ہے کہ وہ پیرنٹس کی یا ٹیچرز کی بات کو امپورٹنس ہی نہیں دیتا, اور وہاں پر آپ کو بہت سی جگہوں پہ والدین اور اساتذہ بالکل ہی بے بس نظر آتے ہیں کہ وہ کیا کرے. اچھا, ہم یعنی کہ فرد کا جو سیلف پوٹینشیل ہے ہم اس کو اگر جان لیں اور اس کے اکارڈنگ اس کی فیوچر یا کیریئر پلاننگ کریں, یا کوئی فرد اپنی پلاننگ بھی خود اس کے مطابق کرے جو پوٹینشیل اس کے پاس موجود ہے, تو اس میں چانسز ہیں کہ کامیابی کہ وہ قریب جا پہنچے گا یا کامیابی کو حاصل کر لے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ نے زمین کے اندر گلاب کا بیج بویا تو اس پہ گلاب ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو پانی زیادہ دے دیں, آپ اس کو مٹی اچھی ڈال دیں, کھاد اچھی ڈال دیں تو اس پہ موتیاں اگنا شروع ہو جائے. تو ہمارے اندر بھی بیج پڑا ہوا ہے, صرف اس بیج کو صحیح انوائرمنٹ, آب و ہوا, پانی اور کھاد دینے کی ضرورت ہے. وہ خود بخود ایک خوشبودار پودا بن کے اور ایک درخت بن کے دنیا کو چھاؤں بھی دے گا, پھل بھی دے گا اور خوشبو بھی دے گا. ہمیں صرف وہ انوائرمنٹ دینا ہے, وہ مٹی, وہ پانی, وہ چیزیں دینی ہے, ہم اس کے انتظام کے ذمہ دار. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں
बीज तो जो भी है फल हमारी मर्जी का लगेगा, वो फिर जो है वो नाकामियों की नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। सही, बहुत बड़ी बात की आपने। यहाँ हम एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक ब्रेक। मैडम आबदा से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने अब तक ये डिस्कस किया कि लाइफ में क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से इंसान कामयाबी का सफर नहीं तय कर पाता। ये बताइए, इंसान सक्सेस को कैसे हासिल कर सकता है, या दूसरे लफ्जों में फेलियर से मैक्सिमम कैसे अवॉइड कर सकता है? सबसे पहले तो आपको ये तय करना है द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। जब आपने वो तय कर लिया कि मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, उसके बाद आप देखिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको डे बाय डे अपने पर्पस के करीब लेके जाएंगी। आप किस तरह से अपने गोल सेट करेंगे, जिसमें आप अपने गोल्स को फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो डिवाइड करेंगे, और उसके पर्पस आगे आपका लाइफ पर्पस, उसके बाद आपके गोल्स आगे। आपने 30 साल का गोल बनाया, 10 साल का बनाया, 5 साल का, फिर आपने उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया कि अच्छा अगर इस गोल को मैंने पाना है तो मुझे डे बाय डे उस कदम ब कदम इस तरह से उसकी सिमत बढ़ना है। यानी मेरे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टाइम जो है ऑब्जेक्टिव्स वो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप सबसे पहले आपका लाइफ का पर्पस क्लियर होगा तो आप उसके मुताबिक अपने गोल सेट करेंगे। जब आपके गोल सेट हो जाएंगे तो आप अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो डिवाइड करेंगे। फिर उन ऑब्जेक्टिव को अपनी आपकी जो डे टू डे आपकी लाइफ है उसके अंदर आप सेट करेंगे, और फिर आप कदम ब कदम अपने असल मकसद की तरफ जो वो बढ़ते जाएंगे। तो ये आप गोल सेटिंग के बाद और अपने ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी के बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे कि आपने उनको वहां तक पहुंचना कैसे। डेफिनेटली जब देखिए आपकी मंजिल अगर तय है, आपको पता है कि आपको मीनार पाकिस्तान जाना है, तो डेफिनेटली आप उसका रास्ता डिसाइड करेंगे कि कैसे पहुंचना है। फिर आप उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे। आपको पता होगा मैंने इतने टाइम में पहुंचना है तो मुझे गाड़ी में जाना चाहिए, मुझे इतने टाइम में पहुंचना है तो मुझे बाइक पे जाना चाहिए, मेरे पास वक्त ज्यादा, मुझे पैदल जाना है। तो डेफिनेटली जब आपकी डेस्टिनी तय है, आपका पर्पस तय है, तो आप सोचेंगे कि अच्छा मुझे वहां तक जाने के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए। फिर आप उन रिसोर्सेज का इंतजाम करेंगे। तो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ अगर प्लान करेंगे तो ज्यादा आइडियल बिल्कुल एक प्लानिंग होगी। देखिए मावे साहब, या तो आप अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ भी प्लान कर सकते हैं, या आप अपने रिसोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं। आप नए रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब आपका पर्पस क्लियर है, और पर्पस आपका तभी क्लियर होगा जब आपका वाई क्लियर है। वाई क्लियर होगा तो पर्पस क्लियर होगा, पर्पस क्लियर होगा तो आपका गोल सेट होगा, गोल सेट होगा तो सिस्टमैटिकली आपके ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, और आप कदम ब कदम बड़े स्मूथली उस तरफ जो है वो चलते जाएंगे बगैर किसी रुकावट के। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप जो है अपनी लर्निंग पे बिलीव करें, और आप डे टू डे अपनी लर्निंग को इंक्रीज करें। हर रोज दुनिया के नए आने वाले चैलेंजेस को आप एम्ब्रेस करें, और आप उनके साथ डील करना सीखें, हाउ टू डील विद इट। यानी पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो लाज़िम ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको देखना चाहिए कि दुनिया को जरूरत किसकी है। दुनिया को जरूरत है लीडर्स की, दुनिया को जरूरत है क्रिएटिविटी की, दुनिया को जरूरत है ऐसे लोगों की जो अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दे सके। तो आप अगर मोची बन के बैठ जाएंगे, आप अगर डॉक्टर बन के बैठ जाएंगे, तो आप ये देखिए कि 15 साल बाद आपकी जरूरत वहां है कि नहीं। ये आपको ऑटोमेशन रिलीज कर देगा। आपको इंट्रापर्सनल स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ वो लीडर जो इंट्रापर्सनल स्किल के साथ इक्विप्ड है, सिर्फ ऑटोमेशन से वही बच सकता है। अच्छा, आने वाले 10 सालों में 2 करोड़ नई जॉब्स डेवलप होने जा रही, लेकिन साथ ही 3 करोड़ लोग बेरोजगार भी होने लगे हैं। वो कौन लोग होंगे? जो टेक्नोलॉजी से आशना नहीं होंगे और नए दौर के तकाजों के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, डेवलप नहीं करेंगे, डेफिनेटली। यही तो मैंने आपसे कहा है कि आप किसी भी काम के लिए जब वाई पूछेंगे ना, तो आप डेफिनेटली पूछेंगे कि ये जो मैं डिग्री कर रहा हूँ ये मैंने 10 साल बाद इस्तेमाल करनी है, तो वाई आई एम डूइंग दिस, जब 10 साल बाद इसकी जरूरत ही नहीं है। वरना आप करते जाएंगे बगैर किसी पर्पस के। उसके अलावा हम लोग रिस्क लेने को तैयार नहीं। कामयाब लोग हमेशा रिस्क टेकर होते हैं, दे टेक रिस्क and they don't afraid of the failures. They think that failure is a step towards success. यानी कश्ती दरिया में डालने से पहले
اگر آپ ڈرتے ہی رہیں گے کہ میں ڈوب نہ جاؤں ٹھیک ہے, تو آبویسلی پھر تو آپ کبھی بھی کشتی رانی نہیں سیکھ سکتے. جی اگر آپ نے سوئمنگ کرنی ہے اور آپ پانی میں اترنے سے ڈرتے رہیں گے اس ڈر سے کہ کہیں میں ڈوب نہ جاؤں اور پتہ نہیں میں ہاتھ پاؤں ہلا پاؤں گا یا نہیں, تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کبھی بھی دریا میں نہیں اتریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں, ان کے پیچھے فیلئرز کی ایک لمبی داستان ہے, بٹ ہو ریممبرز, کوئی یاد نہیں رکھتا. وہ ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں, ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی کامیابی جو ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا, وہ اپنی اناؤنسمنٹ خود ہی کر دیتی ہے. بالکل. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیے, کامیابی خود شور مچائے گی. تو کسی بھی کامیاب بندے سے کون پوچھتا ہے کہ آپ ناکام کتنی دفعہ ہو گئے تھے؟ پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. تو آپ کو کامیاب ہونے کے لیے فیل ہونا لازم ہے, اور فیلئر سے ڈرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کے لیے, نئے کام کرنے کے لیے انیشیٹو لینا, رسک لینا, وہ بہت ضروری ہے. وننگ شاٹ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اب کس کو یاد ہے کہ عالمی جو جہانگیر خان, انہوں نے کتنی ناکامیاں دیکھی یا انہوں نے کتنی سٹرگل کی, لوگ اس کی کامیابیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں. کون جانتا ہے کہ عمران خان نے کتنی ناکامیاں دیکھی, لوگ ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ ان کا پولیٹیکل کیریئر ہی دیکھ لیں تو کیا کہتے ہیں کتنے سال کی سٹرگل. تو ڈیفینیٹلی سٹرگل تو آپ کے ساتھ ہے, لیکن لوگ آپ کی کامیابی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آپ کو رسک لینا چاہیے, آپ کو جو ہے وہ فیلئرز کو فیس کرنا چاہیے, اور بریولی. اور یہ نہیں کہ فیلئر کو جو ہے وہ آپ دیکھنے کے بعد وہیں پہ رہ جائے. اب یہ ہمارے رویے ہیں جو ہماری سوچ ہے. فیلئرز میں بھی ایک اشارہ ہوتا ہے آپ کے تخلیق کار کی طرف سے, آپ کے رب کی طرف سے, کہ آپ کی ڈائمنشن یا ڈائریکشن کچھ اور ہے, آپ کہیں اور جا رہے تھے تو فیلئر نے آپ کا راستہ روک کے آپ کو سوچنے کا موقع دیا ہے کہ نہیں بھائی اس طرف جانا ہے. تو اگر آپ فیلئر کے بعد سوچیں کہ میرا راستہ ہی بلاک ہو گیا ہے اور میں اب آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے. دیکھیں یہ میں نے آپ سے وہی بتایا نا کہ یہ آپ کا رویہ ہے, آپ کی سوچ ہے. ڈفرنٹ لوگوں کی ایک ہی معاملے کی طرف ڈفرنٹ سوچ ہوتی ہے. ایک شو کمپنی نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ایک خطے میں یا آئی لینڈ میں کہ جی دیکھیں وہاں پر ہماری شو کمپنی کی جو پروگریس ہے, اس کی گروتھ ہے, اس کی کیا صورتحال ہے. اس نے اپنی کمپنی کو لیٹر لکھا کہ یہاں تو کوئی جوتا ہی نہیں پہنتا, سب ننگے پاؤں. آپ پاگل ہیں, یہاں پہ اپنی برانچ کھولیں گے؟ یہاں ضرورت ہی نہیں ہے جوتوں کی, تو برانچ کھولنے کا کیا فائدہ. دوسرا نمائندہ گیا, وہ وہاں رہا, اس نے کمپنی کو خط لکھا کہ فوراً سے پہلے برانچ کھولیے, یہاں تو کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, اس لیے ہر بندہ جوتا خریدے گا. یہاں جوتوں کی جتنی یہاں ضرورت ہے کہیں اور بھی نہیں ہے. اب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, دیکھنے کی نظر تھی ان کی, کہ ایک ہی سچویشن کو دو ڈفرنٹ لوگوں نے کس نقطہ نظر سے دیکھا. یعنی آپ کا پازیٹیو سائڈ پہ سوچنا, بالکل وہ بھی آپ کو ترقی اور جو سکسیس ہے اس سے ملاتا ہے. بالکل ملاتا ہے. آپ کی پازیٹیوٹی جو ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے وہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ, آپ جو اپنے اندر ڈالتے ہیں وہی آؤٹ ہوتا ہے. تو اپنے اندر اگر آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھیں گے جو کامیاب ہیں, آپ کامیاب لوگوں سے ملیں گے, ان کی سٹوریز پڑھیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, تو آپ ڈیفینیٹلی کامیابی کی طرف جائیں گے. اگر آپ ہر موڑ پہ اس بندے سے ملیں گے, نہیں ایڈ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی فیلئرز ہی آپ کے مائنڈ سیٹ کا پارٹ بنے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح آپ کو کتابیں وہ پڑھنی چاہیے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے, جو پازیٹیوٹی سکھائے, جو آپ کو دنیا کی روشن چہرہ جو ہے وہ دکھائے, جو نیگیٹیوٹی نہ دکھائے. اور پھر آپ کو سرکل آف انفلوئنس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں انفلوئنس ڈال سکتے ہیں, آپ کہاں فرق ڈال سکتے ہیں. سرکل آف انٹرسٹ میں بس پھنسے رہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے, ہاتھ خراب ہے, پولیٹیکلی خراب ہے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ود دیٹ. تو اگر آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تو ڈو وٹ یو کین ڈو. آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنے ریسورسز جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنے لیے نئی بجائے اس سمت میں سفر شروع کریں نا جہاں آپ کے ریسورسز میکسیمائز ہو سکتے ہیں. آپ اس کو ڈیل کریں نا. آپ مہنگائی کو روتے رہیں گے تو مہنگائی تو ہوتی رہے گی, لیکن اگر آپ اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے کی طرف چل پڑیں گے تو ڈیفینیٹلی اسکارسٹی کم ہو جائے گی آپ کی. آپ کو لگے گا کہ نہیں, یو کین ڈیل ود اٹ. اسی طرح آپ کو نئی دنیا کے تقاضوں کے مطابق اپنی لرننگ, اپنی سکلز
کو इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस पर तवज्जो दीजिए, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। बजाय इसके कि आप ये रोए कि मैंने MBA किया, अब डिमांड ही नहीं है, तो भाई ये आपकी गलती है। ये आपको खुद सोचना था पहले कि आपको जब ये डिग्री यूज करनी है तब दुनिया को उसकी जरूरत होगी या नहीं होगी, या दुनिया की डिमांड उस वक्त क्या होगी, ये तो आपके सोचने की बात है। थैंक यू वेरी मच आपका, आपने हमारे लिए बहुत टाइम निकाला और हमने इस मौजू पे एक तफसीलन गुफ्तगू की। इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपसे रहनुमाई लेने के लिए आपको अपने स्टूडियो में इनवाइट करते रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई इस स्टूडियो में आके, और आपने बहुत अच्छे मौज़ूआत जो हैं वो आज के लिए चुने हैं, जिसकी मैं समझती हूँ कि आज जरूरत है नौजवान अरसल को, और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमने मैडम आबिदा खावर के साथ ये डिस्कस किया कि कामयाबी का असल तस्वुर है क्या, और उस कामयाबी के रास्ते में फेलियर्स क्या हैं, और उन फेलियर्स को, उन स्पीड ब्रेकर्स को, उन ऑब्स्टेकल्स को हम कैसे क्रॉस करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आपकी दिलचस्पी के मजीद प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन कर सकें। अपने मेजबान मोहम्मद मुआविया को दस्तक के आज के इस प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान।